وہ حفاظ آیات پڑھتے چلیں گے کہ جنت میں درجوں کی سیڑھی چڑھیں گے، کریں گے جہاں ختم پائے مکان، قرآن سچ کی زبان، کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہالت میں نور خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے، تصحیح قرآن کورس کا 5واں سبق، اور اس سبق کے اجمالی عنوانات: مخرج کے لغوی اور اصطلاحی تعریف، نمبر 2 اصول مخارج کی تعداد، نمبر 3 مخارج کی تعداد میں قراء کرام کا اختلاف، نمبر 4 مخارج کی تعداد اور ان کی تعریف، نمبر 5 واو اور یا کی تین صورتیں۔ یہ ہمارے سبق کے اجمالی عنوانات ہیں۔ پہلی بات جو آج کے سبق کی ہے کہ مخرج کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ جس طرح کے جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے وہ جگہ اس کے مخرج کہلائے گا۔ مثال کے طور پر آنسو کے نکلنے کی جگہ آنکھ ہے تو آنسو کا مخرج آنکھ ہوا۔ مسجد کے دروازے سے ہم نے باہر جانا ہے تو مسجد کا دروازہ مسجد سے نکلنے کی جگہ ہے، مخرج المسجد کے مسجد سے نکلنے کی جگہ ہے۔ تو جہاں سے حروف ادا ہوں ان کو کہا جائے گا کہ یہ حرف کا مخرج ہے۔ اور اصطلاح کے اندر حلق، زبان یا ہونٹوں میں سے جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو اس کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ با یہ ہونٹوں سے ادا ہوا تو با کا مخرج ہونٹ ہوئے۔ حروف حلقیہ ح، عین یہ حلق سے ادا ہو رہے ہیں تو حلق جون سا ہے وہ ان حروف کا مخرج کہلائے گا۔ اصول مخارج کی تعداد۔ اصول مخارج 5 ہیں، یعنی جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کے اصول اور اصل جو ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 جوف، نمبر 2 حلق، نمبر 3 زبان، نمبر 4 ہونٹ، اور نمبر 5 خیشوم۔ ان 5 جگہوں سے، ان 5 مخارج سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جوف۔ جوف سے ادا ہونے والے حروف 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ یہ تینوں حروف جب مدہ ہوں تو جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف 2 قسم پر ہیں۔ بعض وہ حروف جن میں زبان کا تعلق تالو کے ساتھ ہے، اور بعض حروف جن میں زبان کا تعلق دانت کے ساتھ ہے۔ وہ حروف جہاں زبان کا تعلق تالو کے ساتھ ہے وہاں 5 حروف ہیں۔ وہ 5 حروف ہیں قوف، کاف، جیم، شین، یائے غیر مدہ۔ اور وہ حروف جن میں زبان کا تعلق دانت کے ساتھ ہے وہ 13 حروف ہیں، غاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، ظا، ذال، غاد، صاد، ذا اور سین۔ یہ 13 حروف زبان جب دانتوں کے ساتھ لگے تو یہ 13 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، فا، واو، با، میم۔ یہ چاروں کے چاروں ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، اور خیشوم سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ حرف اس کا کوئی ادا خیشوم سے نہیں ہوتا۔ یہ حرف کی ایک صفت ہے جو خیشوم سے ادا کی جاتی ہے۔ بعض لوگ نون یا میم کو یا جن الفاظ میں یہ 2 لفظ پائے جائیں ان کو ناک میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا ٹھیک نہیں۔ یہ غنہ ایک صفت ہے جو صرف خیشوم سے ادا کی جائے گی۔ مخارج کی تعداد میں قراء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض قراء کرام فرماتے ہیں کہ مخارج کی تعداد 14 ہیں، بعض کے نزدیک 16 ہیں،
اور بعض کے نزدیک 17 ہیں، یہی راجح قول ہے، اور 17 مخارج کی ترتیب پر ہی ہمارے سبق کا سارا دار و مدار ہوگا، اور یہی راجح قول بھی ہے۔ مخارج کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ پہلا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا، اوپر کا تالو اور زبان کے اوپر کا خالی حصہ، درمیان میں جو یہ خلا پایا جاتا ہے اسے جوف کہا جاتا ہے، جوف دہن۔ اس سے واو اور الف اور یا نکلتے ہیں اس وقت جب یہ مدہ ہوں، ان کو حروف مدہ اور حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ واو، الف اور یا جب یہ مدہ ہوں ان کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا مخرج اقصی حلق، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ تیسرا مخرج وسط حلق، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں۔ چوتھا مخرج ادنی حلق، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق حلق کے ساتھ ہے۔ یہ 6 حروف حروف حلقیہ کہلاتے ہیں۔ پانچواں مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کی جڑ اور اس سے مقابل اوپر کا تالو، اس سے قوف نکلتا ہے۔ اور چھٹا مخرج قوف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر کے تالو تھوڑا اندر کی طرف لگے تو اس سے کاف نکلتا ہے۔ ان دونوں حروف کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے۔ ساتواں مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین اور یائے غیر مدہ یعنی وہ یا جو مدہ نہ ہو وہ نکلتی ہے۔ ان تینوں حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ آٹھواں مخرج زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑ، اس سے غود نکلتا ہے، اس کو حافیہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے پڑھا تھا زبان کے حصوں میں سے ایک حصہ یعنی کروٹ کو حافۃ اللسان کہتے ہیں۔ تو زبان کے یہ حافہ یعنی کروٹ اور کنارے جب داڑھوں کی جڑوں سے ملتے ہیں تو اس وقت یہ لفظ ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو غود حافیہ کہتے ہیں۔ نواں مخرج زبان کی نوک ساتھ کچھ حصہ حافہ یعنی زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ اور زبان کی نوک جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام نکلتا ہے۔ زبان کی نوک اور کچھ حصہ اس کی کروٹ کا جب اوپر کے چاروں دانت اور ساتھ زواحق ان کی مسوڑوں کے ساتھ لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ 10واں مخرج زبان کی نوک جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، زبان کی نوک جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے، نون نکلتا ہے۔ 11واں مخرج زبان کی نوک ساتھ زبان کی پشت کا سرا جب ثنایا، رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتی ہے۔ ان تینوں حروف کو یعنی لام، نون اور را کو حروف طرفیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ 12واں مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اس سے طا، دال اور تا نکلتی ہے۔ ان تینوں حروفوں کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے۔ 13واں مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا اندر والا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا اندر والا کنارہ، اس سے وا، رال، ثا ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حروفوں کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ 14واں مخرج زبان کا سرا جب ثنایا علیہ
اور ثنایا سفلا کے اندر کے کنارے سے لگے تو اس سے صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں۔ 15واں مخرج، ثنایا علیہ کا سرا اور نچلے ہونٹ کا شکم، اس سے فا ادا ہوتے، یعنی ثنایا علیہ کا یہ جو سرا ہے یہ ہونٹ کے اس جوف کو، پیٹ کو لگے، شکم کو لگے، پیٹ کو لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ 16واں مخرج، دونوں ہونٹ، اس سے با اور میم اور واو نکلتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو، با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو یعنی اندرونی تھوڑے سے حصے کو ملانے سے با، اور خشکی والے حصے، باہر والے حصے کو ملا کر ادا کرنے سے میم نکلتی ہیں۔ اور ان چاروں حروفوں کو فا، با، میم اور واو، ان چاروں حروفوں کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ 17واں مخرج، خیشوم، ناک کی جڑ، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ آخری بات کہ واو اور یا کی تین صورتیں، واو متحرک، واو لین اور واو مدہ۔ جب واو مدہ ہو تو اس کا مخرج جوف دہن ہے، اور جب واو متحرک یا واو لین ہو تو اس کا مخرج شفویہ یعنی ہونٹ ہے، یہ ہونٹ سے ادا ہوں گے، حروف شفویہ کہلائیں۔ اور یا کی بھی 3 صورتیں ہیں، یا متحرک ہوگی، یا لین ہوگی، یا مدہ۔ یا متحرک ہو یا لین ہو تو اس کا مخرج شجریہ ہے، اور جب یا مدہ ہو تو اس کا مخرج جوف دہن ہے۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اختتام پذیر ہوا، اس میں تمام مخارج کو ہم نے ذکر کر دیا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔